مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين اللہ 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 امین۔ الحمدللہ، جس طرح کہ پہلے بھی اعلانات ہو چکے ہیں کہ یہ دربار عالیہ مرشد آباد شریف کا فیضان ہے کہ جو یہاں سے ایک روشنی پھیلی اور وہ پوری دنیا میں پھیل چکی ہے، اور اس کی جو کرنیں ہیں ہر جگہ موجود ہیں۔ اسی طرح دربار عالیہ مرشد آباد شریف کے اوپر بھی خصوصی توجہ آپ نے فرمائی، اور یہاں پر ہر شعبہ جات میں درس نظامی بھی موجود ہے، حفظ کی کلاسز موجود ہیں، ناظرہ تفسیر کی کلاسز، طلباء و طالبات کے لیے الگ الگ مراکز قائم ہیں۔ اور اسی طرح دربار عالیہ مرشد آباد شریف کے اندر الخیریہ اسکول آف اسلامک سائنسز کے نام سے ایک اسکول قائم کیا ہے، اور اس میں بچے سبق پڑھ رہے ہیں۔ صرف اسکول نہیں بلکہ ان کی اچھی تعلیم و تربیت کی جاتی ہے، ان کو ایسے تیار کیا جاتا ہے کہ آنے والے دور میں وہ ایک معمار ہوں گے، وہ ہمارے ایک لیڈر ہوں گے، اور ان کی اچھی تعلیم و تربیت کی جاتی ہے۔ حضرات خواجگان کی نہایت شفقتیں اور محبتیں ہیں تمام اداروں کے اوپر، خصوصیت کے ساتھ اہل علاقہ اور جو بھی احباب یہاں پر اپنے بچوں کو تعلیم دلوانا چاہتے ہوں وہ ضرور ان اداروں میں اپنے بچوں کو داخل کریں، تاکہ وہ بھرپور طریقے سے دینی، دنیاوی اور تربیتی کلاسز لے کر ایک خوبصورت اور اچھے بچے بن کر اس قوم کے رہبر اور رہنما بنے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی جگہ سے منسلک رہنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم خود بھی اس میں اچھے انداز سے زندگی گزار سکیں، اور آنے والے جو بچے ہیں وہ بھی خوبصورت انداز سے تعلیم حاصل کریں۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اللہ 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 اللہ۔ میرے کملی والے جیسا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا، میرے کملی والے جیسا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ جھنڈے جس کے پاس ہے اٹھائیں، جھنڈے جس کے دونوں ہاتھ سلامت ہے، دعا کے اس لمحات میں سب شامل ہو جائیں، کہیں میرے کملی والے جیسا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا، میرے کملی والے جیسا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کبھی ان سب کو یکتا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کبھی ان سب کو یکتا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا، میرے کملی والے جیسا۔ اور وہ حبیب ہے خدا کے وہ محب
حبیب ہیں خدا کے، وہ محب ہے کبریا کے۔ بولو سارے کبھی ایسی شان والا، سبحان اللہ تھن بلند کر کے، کبھی ایسی شان والا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کبھی ایسی شان والا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا، میرے کملی والے جیسا۔ اور جسے اپنے گھر بلایا اسے بے طلب نوازا، جسے اپنے گھر بلایا اسے بے طلب نوازا، اور کبھی میزبان ایسا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کبھی میزبان ایسا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا، میرے کملی والے جیسا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کبھی ان سب کو یکجا تنفیرک فی نظری نظرے تم شد پیدا جانا، جگ راج کتاج ترے سرسو، جگ راج کتاج ترے سرسو، ہے تجھ کو شگے تو سرا جانا، تنفیت شم و سخا کا اتم ایک سوئے پاس ابر کرم پر سنگھار، ہم جم رم جم پر سنگھار، ہم جم رم جم دو اونٹ ادھر میں گرا تھا، سے اولا ہو آلہ آلہ نبی، سے بالا ہو آلہ نبی، اللہ 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 آمین۔
خیر العلوم کا انٹرو جو ہے وہ دوبارہ ریپیٹ کر رہے ہیں. اب آپ عزیز وقار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 61ویں سالانہ عرس مبارک کی اختتامی تقریب اپنے اختتامی لمحات کو ہے، اور انہی اختتامی لمحات کو مزید عروج اس انداز سے ملا کہ آج کی اس محفل کے مہمان خصوصی پیر طریقت راہبر شریعت حضرت علامہ ڈاکٹر ساجد الرحمان صاحب سجادہ نشین آستانہ عالیہ بگار شریف کوہٹا، آپ نے خصوصی شفقت فرمائی اور ہمارے اسٹیج کی رونق بنے تشریف فرما ہوئے. آپ کے ساتھ ساتھ محترم جناب ڈاکٹر ظفر اللہ بیگ صاحب دین اسلامک یونیورسٹی، آپ بھی تشریف لے کر کے آئے. ہر دو حضرات کو اپنے شیخ محترم شیخ طریقت و شریعت عالمی مبلغ اسلام خواجہ خواجگان حضرت خواجہ ابو الجمال علامہ الشیخ محمد بدر عالم جان صاحب سجادہ نشین دربار عالیہ مرشد آباد پشاور، آپ کی جانب سے اور دربار شریف کے تمام خدام کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں. اب آبزی وقار ابھی چند لمحے پہلے آپ احباب نے تفصیل سے مفتی محمد شعبان یوسف الخیری صاحب کی زبان سے جامعہ ابو الخیر کا تعارف بھی سماعت کیا، اور ساتھ ساتھ وہ کورسز جو آن لائن شروع کیے گئے جامعہ ابو الخیر کے زیر اہتمام خصوصیت کے ساتھ خیر العلوم کورس، جس میں مختلف کورسز بھی ہیں حدیث فقہ کے اوپر، تو ان کا انٹرو آپ احباب نے دیکھا. لیکن چونکہ قبلہ ڈاکٹر صاحب ابھی تشریف لائے، آپ کی دعا لینے کی غرض سے دوبارہ سے میں جو میڈیا ٹیم ہے ان سے درخواست گزار ہوں کہ وہ جامعہ ابو الخیر خیر العلوم کورس جو کہ آن لائن شروع کیا گیا اور اس میں پوری دنیا سے احباب شریک ہو سکتے ہیں. چونکہ قبلہ ڈاکٹر صاحب کا انتظار تھا، اور آج جس طریقے سے آپ احباب کے علم میں ہے کہ جامعہ ابو الخیر سے فارغ التحصیل طلباء کی دستار بندی ہوئی، اس کے بعد سنن ابن ماجہ کی شرح جو حضرت علامہ مفتی عبدالرزاق بترالوی صاحب رحمہ اللہ نے لکھی، وہ الحمدللہ اس کی 5 جلدیں دربار عالیہ مرشد آباد پشاور سے شائع ہو چکی ہیں. تو یہ سارے ایسے معاملات تھے کہ جس میں آپ نے تشریف فرما ہونا تھا، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر، سفری وجوہات کی بنا پہ تھوڑا سا تاخیر ہوئی. آپ تشریف لائے، بار دیگر آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. حضرت صاحب کے حکم پہ میں دوبارہ سے درخواست کروں گا کہ وہ جو خیر العلوم کورس کا انٹرو ہے اسے دوبارہ سکرین پہ پلے کیا جائے. آپ احباب بھی اسے پھر سماعت کیجئے، اور قبلہ ڈاکٹر صاحب کی بھی خاص توجہ کا میں منتظر رہوں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Welcome to Jamia Abul Khair's groundbreaking initiative, Khairul Ulum, a comprehensive 4-year Islamic studies degree under the guidance of our Islamic teacher, Sheikh Allama Muhammad Badr Alam Jan Sahab. بلا تاخیر میں مرشد کریم کی اجازت سے درخواست گزار ہوں پیر طریقت
راہبر شریعت حضرت علامہ ڈاکٹر صاحبزادہ ساجد الرحمان صاحب سجادہ نشین آستانہ عالیہ بگار شریف کوٹہ آپ کی خدمت میں کہ آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے نورانی خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو معطر و منور فرماتے ہیں۔ اللہ 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 آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا شفیع المذنبین، الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین۔ انتہائی قابل احترام، لائق صد عزت و احترام حضرت پیر بدر عالم مجددی مدد اللہ العالی حضرت پیر فخر عالم جان صاحب مدد اللہ العالی، میرے انتہائی محترم دوست ڈاکٹر ظفر اللہ بیگ صاحب سابق دین، فیکلٹی آف اصول الدین، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد، حضرات علماء کرام، عمائدین علاقہ، برادران طریقت، آج ایک عرصے کے بعد اس مجلس خیر و برکت میں حاضری کی سعادت سے بہرامند ہو رہا ہوں، اور پرانی یادیں دماغ میں انتہائی خوشگوار اثرات مرتب کر رہی ہیں۔ مجھے حضرت پیر محمد عبداللہ جان مجددی رحمت اللہ تعالی علیہ کا دور یاد آ رہا ہے، ان کی شفقتیں یاد آ رہی ہیں، ان کی محبتیں یاد آ رہی ہیں، ان کی پرسوز گفتگو یاد آ رہی ہے، ہر دم ذکر اللہ میں ان کے ہونٹوں کا مسلسل ہلنا آنکھوں کے سامنے ہے۔ اللہ رب العالمین ان کی قبر پر اپنے انوار اور برکات کی تجلیات کی برسات فرمائے۔ آپ خوش قسمت ہو، اللہ رب العالمین کا آپ پر فضل و کرم ہے کہ اللہ جل مجدہ نے آپ کو ایک وقت کے جید صوفی کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت عطا فرمائی ہے۔
آپ سبھی جانتے ہیں کہ میرا ان کے ساتھ کیا محبت کا اور مودت کا تعلق تھا، اس لیے جو بات میں کہوں گا اسے تملق مت سمجھیے گا، وہ میرے دل کی آواز ہے۔ یقین فرمائیے کہ گزشتہ صدی میں پیر عبداللہ جان مجددی رحمت اللہ علیہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کی بہار تھے۔ میں نے ان کے جنازے کے موقع پر بھی کہا تھا، آج پھر اس جملے کو دہرانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بابنو کے شہر اسلام آباد میں جس آہنگ کے ساتھ کلمہ طیبہ کی صدا کو بلند کیا، آج بھی سننے والے کان مارگلا کی پہاڑیوں سے اس کی صدائے بازگشت سماعت کر رہے ہیں۔ حضرت پیر صاحب کی مجلس میں جب ذکر شروع ہوتا تھا اور ذاکرین بے خودی کے عالم میں ذکر و فکر میں مستلست ہوتے تھے تو مجھے وہ حدیث طیبہ یاد آتی تھی جس میں سرکار نے فرمایا کہ ذکر کرو، اتنا کرو، اتنا کرو، اتنا کرو کہ لوگ تمہیں مجنون سمجھنے لگے۔ انہوں نے اپنے پاس آنے والے، اپنی بارگاہ میں بیٹھنے والے اپنے طالبین کو ذکر و فکر کی اس چاشنی سے مانوس کر دیا تھا کہ سلطان باہو کا یہ شعر ہر مجلس میں مجھے یاد آتا تھا کہ الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من میرے وچ لائی ہوں۔ کیسے لگائی، کیسے لگائی، کیوں کر لگائی، وہ اگر دیکھنا ہو تو پیر عبداللہ جان کی مجلس کو دیکھا جائے۔ ان کی بارگاہ میں بیٹھ کر سلطان بہو کے اس شعر کے مفہوم کو، معنی کو اور مقصود کو سمجھنے کی کوشش کی جائے تو بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من میرے بیچ لائی ہوں۔ نفی اس بات تا پانی ملیوس، نفی اس بات تا پانی ملیوس، ہر رگے ہر جائی ہوں، اور اندر بوٹی مشک مچائی، اندر بوٹی مشک مچائی، جان پھلن پر آئی ہوں، اندر بوٹی مشک مچائی، جان پھلن پر آئی ہوں، جیوے مرشد کامل باہو یہ اے بوٹی لائی ہوں۔ صوفیہ پر اعتراض کرنے والے، فلسفہ تصوف پر اپنی انگلیاں اٹھانے والے، سوشل میڈیا کے متجددین کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تم کہتے ہو یہ صوفی اپنی طرف بلاتے ہیں، یہ صوفی اپنی بارگاہ میں جھکاتے ہیں، آؤ آج پیر عبداللہ جان مجددی کے عرس پہ آ کے دیکھو کہ یہ لوگ اپنے سامنے جھکاتے ہیں، یہ اپنا ذکر کرواتے ہیں، یہ اپنے نام کی بلندی چاہتے ہیں،
یا یہ دور دراز سے لوگوں کو بلا کر ایک ہی سبق پڑھاتے ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو زندہ رہتے ہیں تو لا الہ الا اللہ پڑھاتے ہیں، جب اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو ان کی قبروں پر پڑے ہوئے ریت کے ذرے بھی سننے والے سنتے ہیں کہ ہر ذرہ پکار کے کہتا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ میرے انتہائی قابل احترام سامعین محترم، صوفیہ خلق محمد مصطفیٰ کے آئینہ دار تھے، آئینہ دار ہیں۔ اگر ہم ڈھونڈنے میں ناکام رہیں تو یہ ہماری ناکامی ہے۔ میرے آقا، میرے مولا حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت والثناء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب یہ اللہ اللہ کرنے والے ختم ہو جائیں گے تو قیامت آ جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی اللہ اللہ کرنے والے موجود ہیں۔ میں صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، مجھے خوشی ہے اس بات پر کہ آج بھی پیر عبداللہ جان مجددی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خانقاہ پر اللہ کے فضل سے وہی بہار ہے، وہی لا الہ الا اللہ کی صدا بلند ہو رہی ہے، جس صدا کو آج سے 5 صدی پہلے حضرت پیر عبداللہ جان مجددی نے بلند کیا تھا۔ تصوف میں لوگوں نے بہت ساری خرافات کو شامل کر دیا اور لوگ ناقدین تصوف سے بدکنے شروع ہو گئے، لیکن الحمدللہ جس خانقاہ پر آپ بیٹھے ہو، جہاں کے آپ طالبین ہو، اس خانقاہ کی یہ خوبی ہے کہ یہ خانقاہ آج بھی مجددی تصوف کی امین ہے۔ انتہائی قابل احترام برادران طریقت حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے صاحبزادے حضرت خواجہ معصوم رحمت اللہ علیہ کو ایک خط میں لکھا تھا کہ بیٹا، صوفی کی تمام کیفیات، حال، وجد، عدم، معارف اور دیگر جتنے بھی رموز ہیں اگر سنت مصطفیٰ کے مطابق ہیں تو بہتر، ورنہ سراسر تابع ربانی کا سرمایہ ہوگا۔ الحمدللہ آج بھی مجدد صاحب کی نسبت سے بہرہ مند صوفیہ اللہ کے فضل سے محبوب آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے علم بردار ہے، اور اس منظر کو دیکھنے کے لیے آج بھی مرشد آباد شریف موجود ہے۔ آ کے یہاں پہ دیکھو کہ وہ کون سی بات ہے جو خلاف سنت ہے، وہ کون سی بات ہے جو طریقہ محمد مصطفیٰ کے خلاف ہے۔ اللہ کے فضل سے یہ صوفیہ کی اس جماعت میں سے ایک جلیل القدر صوفی کا آستانہ ہے جہاں آج بھی تعلیم کی ابتدا شریعت مصطفی سے ہوتی ہے اور اس کی انتہا بھی شریعت مصطفی پر ہوتی ہے۔ میرے انتہائی قابل احترام برادران طریقت، مجھے احساس ہے کہ وقت بہت کم ہے، میں صرف 1-2 باتیں کر کے اپنی بات کو اختتام تک لے جاؤں گا۔ یہ صوفیہ مبلغ ہیں توحید کے، یہ صوفی پہلے دن جب ان کے ہاتھ میں آپ ہاتھ دیتے ہیں تو جو کلمہ آپ کو تلقین کرتے ہیں وہ وہی کلمہ ہے
جس کے بارے میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، سب مل کے کہو لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود مگر اللہ، تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ گے، کامران ہو جاؤ گے۔ برادران طریقت، یہ مجددی سلسلے کے صوفیہ، مجھے ایک صوفی نے، میں نام نہیں لیتا، انہوں نے کہا کہ میں ہر روز صبح سے لے کے شام تک کم و بیش 1,00,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا وظیفہ کرتا۔ اور حضرت مجید صاحب فرماتے ہیں کہ وہ طالب خالص نہیں جس کے جسم کے 360 جوڑوں سے لا الہ الا اللہ کی صدا بلند، شیخ کی بات نہیں، مرید کی بات ہو رہی ہے، طالب کی بات ہو رہی ہے کہ طالب صادق وہ ہے جس کے جسم کے 360 جوڑوں سے لا الہ الا اللہ کی صدا بلند ہو رہی ہو۔ مجھ سے ایک صوفی نے، حضرت پیر صاحب، پھر نام نہیں لوں گا، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ، یہ جو میاں محمد صاحب کھڑی شریف والے صاحب سیف الملوک، انہوں نے فرمایا ہے کہ پہلی گلی ترنجن آیا 360 سہیلی، اس کا معنی کیا ہے؟ میں نے کہا جی میں تو کوئی پنجابی سے زیادہ واقف نہیں ہوں، اور پھر یہ تو بہت ہی کوئی گہرائی اور گہرائی کی بات ہے۔ تو انہوں نے مجھے سمجھایا، اور یہ آپ کے غور کی بھی چیز ہے، فرمایا کہ پہلی گلی ترنجن آیا، اس سے میاں صاحب مراد لیتے ہیں نزع کی کیفیت میں جب شیطان حملہ آور ہوتا ہے، اور 360 سہیلی، اس سے مراد وہ 360 سوالات ہیں جو وہ توحید باری تعالیٰ کے بارے میں کرتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ صوفی کامل وہ ہوتا ہے کہ وہ شیطان 360 سوالات کرتا ہے، سوال کرنے والا ایک ہوتا ہے، لیکن ان 360 سوالوں کے جواب میں صوفی کے جسم کے 360 جوڑ پکار کر کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا میرے انتہائی قابل احترام برادران طریقت، اور دوسرا سبق جو میرے آقا، میرے مولا حبیب کبریا محمد مصطفیٰ علیہ التحیت و ثنا کی محبت کا سمجھایا ہے، میں ایک بات آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ محدثین، مفسرین، متکلمین، محسنین امت ہیں، انہوں نے تفسیر کا علم ہم تک پہنچایا، انہوں نے حدیث کا علم ہم تک پہنچایا، انہوں نے کلامی مسائل ہم تک پہنچائے، لیکن یہ صوفیہ کی جماعت وہ ہے جو کال بھی ہم تک پہنچاتے رہے اور مصطفیٰ کا حال بھی ہم تک پہنچاتے رہے۔ یہ کال کے بھی امین ہیں، یہ حال کے بھی امین ہیں۔ میں صرف ایک حدیث سے اپنا مدعا عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہے، فرماتی ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام رات کے پچھلے پہر جب سر سجدے میں رکھ کر سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیحات پڑھتے تھے تو آپ کے سینہ اقدس سے ایسے آواز آتی تھی گویا ہنڈیا ابل رہی، ہنڈیا ابل رہی، ہنڈیا ابل رہی، ایسی آواز آتی تھی۔ یہ بخاری میں روایت موجود ہے، لیکن آج کے دور میں
اگر کوئی طالب حق یہ جاننا چاہے کہ وہ آواز کیسی ہوتی تھی تو یہ جاننے کے لیے ڈاکٹر صاحب اگر وہ 1000 مرتبے بھی بخاری کے صفحات کے ساتھ کان لگائے الفاظ تو ملیں گے آواز نہیں آئے گی آواز ملیں گے الفاظ ملیں گے آواز نہیں آئے گی الفاظ بخاری میں ہیں اور آواز سننے کے لیے بخاری کے ساتھ کان لگانے کی ضرورت نہیں رات کے پچھلے پیر کسی صوفی کے حجرے کی دیوار کے ساتھ کان لگانے کی ضرورت ہے الفاظ وہاں ملیں گے اور حال مصطفیٰ کسی صوفی کے حجرے میں آپ کو سنائی دے گا انہوں نے ہم تک قال بھی پہنچایا ہے اور انہوں نے ہمیں جناب مصطفیٰ کے حال سے بھی بہرہ مند کیا ہے میں ایک بات آخری بات کہہ کے بات کو ختم کرتا ہوں ہم صوفیہ کے آستانوں پہ کیوں جاتے ہیں آج یہاں کیوں آئے دور دراز کے علاقوں سے سفر کرتے ہوئے یہاں پہنچے کیوں اپنی بات کو سمجھانے کی غرض سے عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کے پاس جب بخاری شریف آتی ہے تو آپ اس کو چومتے ہیں نا آنکھوں کو لگاتے ہیں کیوں کہ اس کا کاغذ بہت اچھا ہے روشنائی بہت اچھی ہے اس کی طباعت بہت اچھی ہے اس لیے اس سے محبت کرتے ہیں خدا کی قسم نہ آپ کاغذ کو چومتے ہیں نہ اس کے ٹائٹل کو چومتے ہیں نہ ہی روشنائی کو چومتے ہیں چومنے والا ان میں سے کسی چیز کو نہیں چومتا وہ نطق محمد مصطفیٰ کو چومتا ہے تال مصطفیٰ کو چومتا ہے اور قسم ہے رب ذوالجلال کی کہ جو صوفی کے آستانے پہ آتا ہے جو صوفی کے آستانے پہ آتا ہے وہ نہ صوفی کے جبے کو چومتا ہے نہ صوفی کی دستار کو چومتا ہے وہ چومتا ہے حال محمد مصطفیٰ کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حال بخاری کے الفاظ بخاری کی کتاب میں موجود ہیں اور حال مصطفیٰ صوفی کے سینے میں موجود ہے دم عارف نسیم صبح دم ہے دم عارف نسیم صبح دم ہے اسی سے ریشہ مانی میں نم ہے اگر کوئی شعیب آئے میسر اگر کوئی شعیب آئے میسر شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين